بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کو تمام مشینوں تمام چیزوں سے پیچیدہ تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آسان تقویم، میں نے اس کو آسان طریقے سے تخلیق کیا۔ مالک کے لیے آسان تھا، عام انسان کو نہ سمجھ نہیں سکتا۔ انسان کا ذہن، انسان کا جسم پیچیدہ ترین کمپیوٹر سے بھی بہت پیچیدہ ہے۔ اس کو آج تک کمپیوٹر بھی نہیں سمجھ سکا۔ تو ہمیں کمپیوٹر کی ایجاد پر حیران ہونے کے بجائے اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مشین کو، ہمارے سسٹم کو کتنا پیچیدہ بنایا ہے اور کتنی کاریگری سے کمال کا بنایا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ناف کے بارے میں۔ انسان کا وجود جب ماں کے پیٹ میں تخلیق ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ناف بنتی ہے، اور اسی ناف کے ذریعے انسان کا جسم لوتھڑا جو ہے نا آگے مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے جو خوراک بچے کو ملتی ہے، جو لوتھڑے کو ملتی ہے شروع میں، وہ اسی ناف کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی ناف کے ہی ذریعے بچہ ماں کے پیٹ سے خوراک لیتا رہتا ہے، پیدائش ماں کے جسم سے آنے کے بعد تک۔ سانس بھی اسی سے لیتا ہے، پانی بھی اسی سے لیتا ہے، خوراک بھی اسی سے لیتا ہے، اور آکسیجن بھی اسی راستے سے لیتا ہے۔ یہ جسم کا ناف جو ہے بہت اہم حصہ ہے۔ یہ جسم کے درمیان میں بھی ہوتا ہے۔ اگر جسم کی حساب کا جسم کا اندازہ کیا جائے تو یہ جسم کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے ناف کی اہمیت سے انکار نہیں۔ مختلف حکماء نے یہ بات کہی ہے کہ ناف میں تیل ڈالنے کے بے انتہا فائدے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ناف میں تیل ڈالیں تیل اندر جاتا ہے۔ جی جناب، جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو گرمی لگتی ہے، پسینہ آپ کے جسم کے مسام سے خارج ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم جسم پر تیل لگاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ان مسام کے ذریعے ہمارے جسم کے اندرونی حصے کو ریلیکس کرتا ہے۔ جب ناف میں تیل ڈالتے ہیں تو یہ تیل جسم کے مختلف اعضاء کو جو ہے نا ریلیکس کرتا ہے، وہاں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ بہترین تیل جو ناف میں ڈالنے کا ہے وہ ہے بادام روغن، اگر خالص مل جائے تو۔ اگر بادام روغن دستیاب نہیں تو پھر زیتون کا تیل لیں، وہ ناف میں ڈالیں۔ اگر یہ بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر سرسوں کا تیل، وہ خالص سرسوں کا تیل بہترین تو بات ہے کہ بادام کا تیل 2 قطرے ڈالیں رات کو، روزانہ سوتے ہوئے، سونے کے وقت ناف میں 2 قطرے ڈالیں، اور آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا بے شک آپ ٹیشو سے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا صاف کر لیں، اور اسی طرح صبح کے وقت 1 قطرہ ڈال لیا کریں ناف میں اور اس کو صاف کر لیا کریں، کوئی دیر کے بعد صاف کر لیا کریں۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ ناف میں تیل ڈالنے کا اثر کیا ہوگا؟ سب سے بہترین اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی اعصابی کمزوری ہے۔ آپ جب ناف میں تیل ڈالیں گے تو ٹھیک 40 دن بعد آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کریں گے۔ آپ کے جسم کے تمام اعصابی نظام جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہو جائے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اندر جوانی دوبارہ لوٹ رہی ہے۔ جتنا بھی آپ کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں، یہ ان کی طاقت کے لیے بہت بڑا ٹانک ہے۔ اسی طرح دماغ کی خشکی دور ہوگی۔ ناف میں تیل ڈالیں گے تو آپ کو 10 دن کے بعد دماغ کا پتہ چلے گا کہ دماغ آپ کا ہر وقت فریش ہوگا، دماغ میں جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ایسے لوگ جو خاص طور پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کا ناف میں تیل ڈالنا، زیتون کا تیل ڈالیں یا بادام روغن ڈالیں، بہت ہی فائدہ ہے۔ ان کی جو ہے نا ڈپریشن، مایوسی، جس کی وجہ سے دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، کیونکہ جو ہی ہم ناف میں تیل ڈالتے ہیں تو مختلف اعضاء جو ہے وہ دماغ ان کو میسج دینا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آئل موجود ہے
اور اپنی خشکی دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایل لے لو۔ تو ناف کے ذریعے جو ہے نا مختلف مسام سے ایل ہوتا ہوا جسم کے اسی حصے کو ترک کرتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح دماغی کام کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو دفتری کام میں سارا دن دماغ کے کام میں الجھے رہتے ہیں، ان کے لیے بادام روغن اور زیتون کا تیل ناف میں ڈالنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کا پیٹ خراب ہے، پیٹ میں گیس رہتی ہے، وہ ناف میں تیل ڈالیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کی گیس کا پرابلم جو ہے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو پرانی قبض ہے، وہ ناف میں روزانہ تیل ڈالیں تو انشاءاللہ 20 سے 25 دن بعد ان کی پیٹ کی آنتوں کی خشکی ختم ہو جائے گی، آنتیں جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گی اور ان کو قبض کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جن کے آنتوں میں زخم ہوتا ہے، ورم ہوتا ہے، ان کے لیے ناف میں تیل ڈالنے سے زخم آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نالی سے جو مواد گزر رہا ہوتا ہے وہ آنت کو مزید زخمی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کا پیٹ خراب رہتا ہے، گیس رہتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے یا بعض اوقات موشن لگ پڑتے ہیں یا قبض کی شکایت رہتی ہے، ناف میں تیل ڈالنا ان کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کے جوڑ خشک ہو گئے ہیں، جوڑ اکڑ گئے ہیں، جوڑوں کا مسئلہ ہے، جوڑوں اٹھتے بیٹھتے ہوئے جوڑوں سے آواز آتی ہے، ان کے لیے تو ناف میں تیل ڈالنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جوڑ جو ہے اس وقت آواز دینا شروع ہوتے ہیں جب یہ خشک ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کی خشکی کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جوڑوں میں ڈاکٹر ٹیکے لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جوڑوں کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ وہ فل کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ ناف میں تیل ڈالیں، انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے بعد آپ کے جوڑوں میں جو ہے نا خشکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے جوڑ جو آپس میں رگڑا کھا رہے تھے جس کی وجہ سے درد تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جوڑوں میں بہتری آ جائے گی۔ یہ مختلف طاقتوں کا خزانہ ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو دماغ کی خشکی کی وجہ سے آئی سائٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ تیل ڈالنے سے آئی سائٹ بھی بہتر ہوتی ہے۔ خاص طور پہ ایسے لوگ جن کی قوت سماعت ڈسٹرب ہو رہی ہے، کان ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جو ہے نا بہرا پن کانوں میں سماعت میں آ رہا ہے، اونچا سنائی دیتا ہے، ان کے لیے بہت مفید ہے ناف میں تیل ڈالنا، کیونکہ جو ہی ہم ناف میں تیل ڈالتے ہیں دماغ جسم کے اس عضو کو سگنل دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایل موجود ہے، اس کو اپنے لیے حاصل کر لو، آپ کو ضرورت ہے۔ تو جسم کا وہ حصہ قدرتی طور پر مختلف مسام کے ذریعے، مختلف جو ہے نا ہارمونس کے ذریعے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اپنی کمی کو پورا کر لیتا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ان تمام امراض کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ صحت مند ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، تمام لوگ رات کو 3 قطرے بادام روغن ناف میں ڈالا کریں۔ اگر بادام روغن دستیاب نہیں تو زیتون کا تیل ڈالا کریں، زیتون کا تیل دستیاب نہیں تو پھر عام سرسوں کا خالص تیل جو ہے نا وہ 3 قطرے ڈالا کریں، اور 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد روئی سے، کاٹن سے یا ٹیشو سے ہلکا سا صاف کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ساری پرانی کتب میں بھی یہ بات ملتی ہے، مختلف پرانے حکیم بھی یہ بات بتاتے ہیں، موجودہ سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے۔ اتفاق سے آج سے کوئی 20 سال پہلے مجھے کتے نے کاٹا تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے سول ہسپتال والوں نے میرے ناف کے ارد گرد ٹیکے لگائے۔ میں نے کہا یار کاٹا تو اس نے مجھے تھوڑا سا پاؤں سے ہے تو پاؤں میں ٹیکے لگاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ زہر جو ہے، یہ جو کتے نے کاٹی ہے، یہ زہر فوری اثر نہیں کرتی، یہ بہت دیر بعد اثر کرتی ہے۔ اس کے حل کے لیے ناف کے ارد گرد 7 ٹیکے تھے یا 14 ٹیکے تھے، انہوں نے لگائے وقفے وقفے سے۔ یہ اس لیے لگائے کہ یہی مین وہ پرانا راستہ تھا خوراک کا، جس سے اب بھی یہی تعلق بنتا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ضرور تیل لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔